الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. میرے دوستو، آج دیئے روحانی وجدانی کہکشانی محفل بسلسلہ نزول قرآن اور لیلۃ القدر دے حوالے نال منعقد کیتی گئی ہے. اس محفل دے اپنا منتظمین محمد سرور جمالی صاحب، محمد عدنان صاحب جمالی، محترم محمد بلال صاحب اور دیگر انجمن طلبہ اسلام، تمام اہل محلہ، سب نے مبارکباد پیش کرنا. اللہ پاک قبول فرمائے. ٹائم بالکل مختصر ہے تو مختصر جے وقت دے اندر انشاءاللہ میں جامع بات کراں گا. لیلۃ القدر دے حوالے نال مینوں محترم نور المصطفیٰ بھائی نے حکم دیتا سی کہ لیلۃ القدر دی شان بیان کرنی اور آخر تے ختم نبوت دا بھی ذکر کرنا ہے. دوستو، بلا تمہید و تمثیل گفتگو شروع ہے. بڑی محبت نال سماعت کریں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے. اور قرآن پاک نازل اللہ پاک نے فرمایا ہے تو رسول پاک دی ذات نے نازل فرمایا ہے. نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام دی ذات صاحب قرآن ہے. اگر اللہ دے رسول دی ذات نہ ہوندی تو قرآن بھی نہیں سی آنا، کیونکہ قرآن تے نبی پاک دی ذات اترے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 4 کتاباں نازل فرمائی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک. تورات موسیٰ علیہ السلام نے نازل فرمائی، ساری مکمل دے دیتی کہ موسیٰ مکمل ہے، دے احکامات میرے پورے ہو چکے نے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے ذات میں نازل ہوئی، احکامات مکمل. داؤد علیہ السلام نے زبور اتاری، مکمل. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نازل نہیں فرمایا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نازل فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب پیارے تو مکے وچ ہوویں گا تے قرآن مکے وچ آوے گا، تو مدینے ہوویں گا تے قرآن مدینے وچ آوے گا. تو ساں پڑھ دے ہو قرآن پاک دیاں کئی سورتاں مکی نے تے کوئی مدنی نے. محبوب غارِ ہیرا آوے گا تے قرآن غارِ ہیرا آوے گا. سونیا تو غارِ سور جاوے گا تے قرآن غارِ سور جاوے گا.
محبوب تو بدر دے اندر شرکت کرے گا تے قرآن بدر وچ آ جائے گا وعلا حاضل قیاس چل دے آؤ رسول پاک صاحب الاولاد اسلام دی زندگی دا ہر پہلو اللہ نے قرآن ہی اتارا اور جدو اتاریا اللہ نے اس قرآن کا ذکر بیان فرمایا سورۃ الدخان 25 پارہ اللہ کریم نے فرمایا حامیم والکتاب المبین اللہ فرماتا ہے حامیم دا ترجمہ میں نہیں کر سکتا حامیم تو مراد واللہ اعلم بے مراد ہی ایدی مراد اللہ جانے دیو دا رسول جانے فرمایا والکتاب المبین قسم ہے کتاب مبین دی روشن کتاب دی کھلی کتاب دی واضح کتاب دی انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین اللہ کریم نے فرمایا بے شک سارے نو برکت والی رات اتارے آوے برکت والی رات اتارے آوے فرمایا بے شک اسی ڈر سنان والے اور اے جڑی رات فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اسا اپنیاں حکمتاں دے کام تقسیم کرنے امر من عندنا انا کنا مرسلین فرمایا سارے حکم اللہ والو یاد دینے اور سارے حکم اللہ ہی نازل فرماتا ہے یعنی یہ قرآن اللہ نے اتاریا رمضان المبارک دے اندر اتاریا برکت والی رات اتاریا میرے تیرے ساری کائنات دے آخری نبی دی ذات دے اتاریا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر بے شک سن اس قرآن قدر والی رات اتارے آوے کیڑی رات اتارے آوے قدر انا انزلناہ ہو ضمیر قرآن دی طرف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا سانے نو قدر والی رات اتارے وما ادراک ما لیلۃ القدر او تسا کی جانو اے لیلۃ القدر کی وے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر اے اور رات جڑی ہزار مہینیاں تو بہتر رات ہزار مہینیاں تو بہتر رات ہے لیلۃ القدر بنی اسرائیل کے اندر شمعونی نام یعنی شمعون نام دا ایک شخص 1000 سال اس بندے نے عبادت کی تھی اور جہاد بھی کی تھی روزے رکھدا سی رات قیام کرتا سی اللہ دے محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنیاں شانہ والا او بندہ جڑا 1000 سال عبادت کی تھی جہاد کیتا کاش سونیا ساڑیاں عمرہ بھی 1000 سال ہون اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیارے نبی اپنی امت نو فرما دے سونیا تیری امت دیاں عمرہ بے شک تھوڑیاں نے پر میں راتیں ہو جیاں بنا دیا گا 1000
مہینیاں نالوں زیادہ انہاں راتاں نوں عبادت دا ثواب عطا فرماواں گا۔ اس واسطے رب نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینیاں تو بہتر رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ رب تعالیٰ فرمایا یہ جڑی رات ہے لیلۃ القدر، اس رات نو پھر اللہ دے فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین، روح القدس، روح القدس جناب جبرائیل علیہ السلام دا نام ہے۔ فرمایا اللہ دے فرشتے بھی اتر دینے، روح الامین اتر دینے، اس رات اللہ دے حکم دے نال آکے او کام بھی کر دینے، اور اللہ دے حکم نال بندیاں دے سلام بھیج دینے، کس ویلے تک ہیا حتی مطلع الفجر، اتو تک فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرات پھر اس رات دی عظمت و شان رسول اللہ علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا فرمایا جدو لیلۃ القدر دی رات آندی ہے اللہ دے فرشتے 4 جھنڈے لے کے آندے نے، 4 جھنڈے لے کے آندے نے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ دی چھت تے جناب والا نصب کیتا جاتا ہے، دوجا جھنڈا میرے نبی دے روضہ اقدس تے، تیجا بیت المقدس تے، چوتھا طور سینہ تے لایا جاتا ہے۔ ساؤنڈ بہت اچھا مسئلہ چلا رہے ہو، اللہ پاک کو برکت دے۔ ایک کو تھوڑی جی کام اس لیے کیا تاکہ سمجھ آ جائے، تجھے اچھا چلا رہے ہو۔ کتنے جھنڈے آندے نے بزرگوں؟ سارے بولو۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ شریف دی چھت تے، دوجا نبی پاک علیہ السلام دے روضہ اقدس دی چھت تے، تیجا مسجد اقصی بیت المقدس نو مسجد اقصی کہندے نے، چوتھا طور سینہ۔ پھر کی ہوندا ہے اللہ دے فرشتے اس رات اتر دینے، سیر و سیاحت کر دینے، پھر جدوں او لوٹ کے رب دی بارگاہ چ جاندے نے، رب جانن دے باوجود پوچھدا ہے کتھوں آئے جے؟ یا اللہ اساں دنیا تے گئے سی تیرے بندیاں نو ویکھن، رب فرماندا ہے دسو پھر میرے بندے کی کر رہے سن؟ فرشتے کہندے مولا کوئی قیام وچ کھلوتا سی، کوئی رکوع وچ کھلوتا سی، کوئی سجدے وچ سی، کوئی استغفار کر رہا سی، کوئی بخشش مانگ رہا سی، کوئی رو رہا سی تے کوئی قرآن دی تلاوت کر رہا سی۔ اللہ فرماندا ہے پھر گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں، اج دی اس رات دی برکت نال میں اپنے بندیاں نو بخش چھڈیا ہے۔ اس لیے اس رات نو زیادہ ذکر فکر کرنا نا، یاد آ گئی اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے وائٹ بورڈ تے لکھی یہ دعا بھی، تو یہ حدیث مبارکہ وچ اما عائشہ صدیقہ نے آقا علیہ السلام نے پوچھیا سی، توجہ کرنا ذرا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ توڑے تو قربان جان، آقا میں نو خبر دیو جدوے لیلۃ القدر دی رات آوے، جڑا ساڑے وچ اس رات نو تلاش کرے یعنی پالوے نو مل جاوے پھر کی کرے؟ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ جنوے رات لب جائے تیو دعا کرے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ عائشہ جنویں رات مل جائے وہ انجرز کرے اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، وَتُحِبُّ الْعَفْوَ اور معافی کو پسند فرماتا ہے، فَعْفُ عَنِّي بس مجھے معاف کر دے۔ اگر کلہ بندہ مانگ رہا دعا تو پھر فَعْفُ عَنِّي، اگر اجتماع مانگ رہا تو پھر فَعْفُ عَنَّا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سمجھ آ رہی گال دی نا؟ تو
اس رات دی فضیلت دے اندر آیا آقا علیہ السلام دے غلاموں اے راتاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت نو دیتیاں نے پہلے کسی امت نو نہیں سمجھ کیوں اللہ نے قرآن چ فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا تسی بہترین امت جے جڑی لوکاں واسطے نکالی گئی جے کنتم خیر امت میں تم بہترین امت ہو اخرجت جو نکالی گئی ہو ماضی مجھول دا سی گئے اخرجت جو نکالی گئی ہو للناس لوگوں کے لیے تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی دا حکم کرو برائی تو منع کرو یہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ واسطے یہ آیات بینات اتاریاں اور یہ ایام اور راتاں دے کے رب نے دس چڑھیا کیا میرے نبی سونیا تیرے صدقے نال تیری امت نے راتاں عطا فرمائی ہیں اگر گناہگار امت گناہاں وچ لتھڑی ہوئی اینا راتاں نو دو رکعت نفل ادا کر کے صدقے دل نال توبہ کر لے رب فرماتا ہے میں اپنی عزت و جلالت کی قسم اے محبوب میں تیری امت دی بخشش فرما رہا اور آؤ اگے نبی پاک اسلام نے اس لیلۃ القدر دے حوالے نال فرمایا اعتکاف بیٹھے نے دوست اعتکاف کیوں بیٹھے ہیں اعتکاف بیٹھن دی غرض و غایت کی ہے وہ اصل سے لیلۃ القدر نہیں تلاش آقا علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کرو اور لیلۃ القدر تلاش کرو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین انہوں نے آخری عشرہ دے اندر آخری عشرہ چل رہا ہے خواباں دیکھیں مختلف صحابہ نے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ 21 دی رات میں لیلۃ القدر نو ویکھیا دوجا صحابی بولیا کملی والیا 23 دی رات میں لیلۃ القدر ویکھی ایک صحابی بولے کملی والیا میں 25 دی رات لیلۃ القدر ویکھی ایک صحابی بولے آقا میں 27 دی رات لیلۃ القدر ویکھی ایک صحابی بولے آقا میں 29 دی رات لیلۃ القدر ویکھی میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ آخری عشرے دی اندر انہاں تاک راتاں نو لیلۃ القدر تلاش کرو حضرات صحابہ نو خواباں دی اندر لیلۃ القدر وکھائی گئی گویا کدی 21 دی رات سی کدی 23 دی رات کدی 25 دی رات کدی 27 دی رات کدی 29 دی رات انہاں تاک راتاں نو لیلۃ القدر صحابہ تلاش کر دے سن راتاں نو قیام کر دے سن ذکر و اذکار کر دے سن قرآن دی تلاوت کر دے سن رویا کر دے سن اور آقا دی ذات درود و سلام پڑھ دے سن ایک دن ایسا آیا میرے آقا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرے فرمایا غلامو آؤ آج میں تانوں لیلۃ القدر دس دیا لیلۃ القدر دی رات کیڑی رات ہے صحیح اسناد دے نال نبی پاک لیلۃ القدر دسن واسطے تشریف لیا رہے سن اگے دو بندے آپس سے لڑ رہے سن توجہ کریا جائے بندے لڑدے پہ سن میرے آقا تشریف لے گئے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والیا تساں لیلۃ القدر دا دسن واسطے آئے حضور بولو لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ لیلۃ القدر میں دسن آ رہا سا اے دو بندے لڑ پے انہاں دے لڑن دی نحوست دی وجہ تو اللہ نے لیلۃ القدر نو اٹھا لیا وے گویا اللہ نے میرے نبی نو تے خبر دیتی سی میرے آقا تے جان دے سن صحابہ کرام نو اس واسطے اے تاک راتاں دا دسیا تاکہ صحابہ کوشش کرن ہر رات جدوں بھی کوشش کرن گے نہ دے کھاتے چ نیکیاں دا انبال نیکیاں دے انبار لگ جان گے سمجھ آ رہی ہے دوستو میری گفتگو نو ذرا سمجھن دی کوشش کرنا یہ بڑی دقیق گفتگو ہے ویسے واقعات میں سنا دیاں گا شعر بھی سنا دیاں گا اللہ دی توفیق نال لیکن میں چاہ رہا سی اتنے اختلافات نے نا بعض لوگ کہتے یار 21 دی رات ہوندی ہے اج ہی سانو مسجد فجر تو بعد میرے ایک بزرگ اعتکاف بیٹھے کہتے قاری صاحب اج رات لیلۃ القدر یعنی اج 25 دی رات گزر گئی ہے نا
تو یعنی اختلافات نے، بعض نے کہا 21، بعض نے کہا 23، لیکن صحابہ اکرام بیٹھے سن آپس سے، لیلۃ القدر دے حوالے نال گفتگو جاری سی، صحابی کہہ رہے سن فلاں رات لیلۃ القدر فلاں فلاں فلاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک دے چچا دے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس سید المفسرین نے سب تو پہلی جڑی تفسیر لکھی گئی قرآن پاک دی تفسیر ابن عباس ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیتے زیادہ لوگ بلیف رکھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت عمر پاک فرماندے نے کہ بلا تسی بھی بولو نا لیلۃ القدر دے والے نال، تسی نہیں بول دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میری رائے کوئی ہے، انہاں کا دسو جی، آپ نے فرمایا رسول اللہ فرمایا آخری عشرے وچ جڑے 7 دن نے انہاں وچ طاق راتا نے، اس طرح یہ سمجھ آ رہی ہے، انہاں وچ تلاش کرو۔ آپ فرماندے نے اللہ دے محبوب نے حکم دیتا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم دے اندر حدیث پاک ہے، آپ فرماندے نے کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ 7 ہڈیاں تے سجدہ کرو، اے جڑی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ 7 ہڈیاں تے سجدہ ہے، بخاری دے اندر ہے، جڑا واقعہ پچھلا وہ نہیں بخاری دا، اے جڑے میں گل کر رہا 7 ہڈیاں والی، اے بھی حدیث مبارکہ بخاری دے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے اللہ دے نبی نے فرمایا 7 ہڈیاں تے سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ کعبہ شریف دے طواف کنے کریدے نے، چکر کنے کریدے نے 7، صفا مروہ دی صحیح 7، آسمان کنے نے، زمینہ کنیاں نے 7، اے 7 دی یعنی تعداد ہے، انہاں کہا رسول اللہ دی اولاد بھی 7، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یعنی کافی لمبی طویل بیان کر رہے، دریا 7، یہ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلق السبع سماوات طباقا، اللہ نے آسمان 7 بنائے نے، تلے اوپر زمینہ 7، طواف کعبہ دے چکر 7، صفا مروہ دی صحیح 7، شیطان نو کنکریاں ماریے تے 7، جسم دے اعضاء سجدے وچ لائیے تے 7، غذائیت دیاں جتنے بھی معاملات نے 7، اے آپ کرتے جا رہے نے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم میرا دل تے کہندا ہے 20 تو بعد جڑا 7واں دن آوے او ہوئی لیلۃ القدر دی رات ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس انہوں نے اے تصدیق کر کے دسیا، اور زیادہ تر لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، زیادہ تر لیلۃ القدر سارے بولو ذرا کیڑی رات 27ویں شب ہوتی ہے۔ تو دوستو ٹائم پیچھے بالکل قریب قریب ہے، میں نے خالص حکم دیتا سی کہ لیلۃ القدر تے بھی اور ختم نبوت وزارہ بھی ایک موضوع ہے، اے موضوع جی ختم ہویا، میں تحدیث نعمت بیان کر رہے ہیں، یہ جو لیلۃ القدر دے حوالے نال چند منٹ تہاڈے سامنے گفتگو کیتی ہے، ایک سمجھ لو تمہیدی گفتگو تہاڈے سامنے پیش کیتی ہے حقائق دی روشنی دے اندر۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو اچھا یہ لیلۃ القدر، شب قدر، شب برات، شب میلاد، شب معراج، جو بھی تہوار نے یہ سب آئے نے تو رسول پاک دے صدقے، قبر چ بھی نبی پاک دے صدقے نال بخشینا تے حشر چ بھی نبی پاک دے صدقے۔ اور یہ جڑا ختم نبوت دا مسئلہ ہے نا میرے دوستو، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ختم نبوت نو مننا فرض عین ہے، جڑا آقا علیہ السلام دی ختم نبوت چ شک بھی کرے، آخری نبی مننے تے شک نال بننے، وہ بھی مرتد کافر مسلمان ہو نہیں، نبی پاک کو حرف آخر آخری مننا ہے، کیونکہ قرآن دی نص تو ثابت ہے، میرے نبی دے فرمان تو ثابت ہے، اور اقوال کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام اللہ نے آخری نبی تے ادو ہی بنا دیتا سی جدو آدم علیہ السلام مٹی تے پانی دے درمیان زمین تے بعد اچ بنی، سارا کچھ تے بعد اچ بنیا۔ اے آدم علیہ السلام دا خمیر جدو تیار کیتا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تے آخری نبی میں ادو ہی لکھ چھڑیا سی۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن
رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے جوان مرداں وچوں کسے ایک دے وی باپ نہیں، فرمایا بلکہ اللہ دے رسول اور آخری نبی نے وکان اللہ بکل شیء علیما، تے اللہ ہر چیز دا جاننے والا وے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے نبی اساں نے تینوں ساری کائنات واسطے بس کافی بنا کے بھیجیا وے۔ حضرات گرامی قدر میرے پیارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، فرمایا او لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری نبی ہاں۔ آؤ جناب سے زمن جے کو حدیث دوستو تھوڑے جے قریب نہیں آ جاندے، ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ جڑی لیلۃ القدر دے والے نال گل کیتی نا، لیلۃ القدر نالوں بھی یہ اہم موضوع ہے۔ لیلۃ القدر تے دنان جمالی صاحب ادو قبول ہے نا جدو حضور دی ختم نبوت نو بندہ بنے گا، سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ اہم موضوع ہے، ذرا سماعت کرو ایمان تازہ دے توجہ ہے تاڑی بھائی، خاموشی نال یار سماعت کرو، ٹائم تک قریب رہ گیا ہے، دعا منگ دیاں، ختم پڑھ دیاں، سلام پڑھ دیاں، ٹائم ہو جانا ہے۔ میں تاڑے سامنے تھوڑا جا بیان کرنا ہے، تو میں عرض کر رہا سی حضرات گرامی قدر، مشکاہ شریف کے اندر کتاب و سنت ایک باب ہے، وہ دے اندر ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات شریف دے کچھ نسخے پڑھ دے پہ، کہتے نسخے پڑھ رہے سن بھائیو، سارے بولو یار، تورات۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبی پاک نے آپ دا چہرہ مبارک غصے نال سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر دی توجہ نہیں اتر گئی سرکار والا، نہ ویکھیا نہیں، اپنا پڑھ دے پے سن۔ تے حضرت ابو بکر صدیق اگوں فرماندے نے اے عمر تیری ماں تینوں رووے، ویکھ رسول اللہ دا چہرہ، سرکار دا چہرہ مبارک جڑا ہے متغیر ہو گیا، حضور غصے وچ نے۔ حضرت عمر نے پھر سرکار وال ویکھیا تے عرض کر دینے یا رسول اللہ تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی سی تو میں تے تاں پڑھدا پیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے عمر پاک جڑی تو تورات پڑھنا ہے موسیٰ تے نازل ہوئی، اگر آج اس تورات دا صاحب موسیٰ بھی ہوئے تے او موسیٰ نو میرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ سمجھے گا دی سمجھ لگی؟ حضرت عمر عرض کر دے آقا تورات ہے موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا فرمایا اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بذات خود بنفس نفیس کی ہون تے موسیٰ بھی اپنی کتاب تورات نہیں پڑھے گا، او دیتے بھی فرض قرآن ہی ہے، اور موسیٰ بھی میرا ہی کلمہ پڑھے گا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے بازار چ جا رہے سن، سامنے ایک یہودی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیہ کلمہ پڑھ تو مسلمان ہو کے جنت حاصل کر لا۔ کہندہ ہے یا رسول اللہ میں کلمہ تا پڑھاں گا اگر میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، وہ دی فلاں قبر ہے، میری بیٹی قبر چو زندہ نکلے تو آڈی نبوت دی گواہی دے، میرے سونے میں کلمہ پڑھاں گا۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی دی بیٹی دی قبر تے تشریف لے گئے، دعا کر دینے مولا قبر والی بچی نو زندہ کر دے۔ قبر کھل گئی وچوں بچی زندہ سلامت باہر آئی۔ میرے آقا فرمایا بیٹی دس میں کون ہاں؟ عرض کی دی آقا تسی اللہ دے نبی تے آخری نبی ہو، نبی بھی جے تے آخری جے،
نبی بھی جے تے آخری جے یہودی نو میرے نبی نے فرمایا ویخ تیری بیٹی نے میری نبوت دی اور میری ختم نبوت دی گواہی دیتی ہے کلمہ پڑھ لے میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا میرے آقا فرمایا بیٹی دنیا دی آنا چاہنی ہے دی آ جا بیٹی عرض کر دی آقا میں دنیا تے نہیں آنا چاہتی سرکار فرمایا کیوں عرض کی دی کملی والے جڑا اللہ دا پیار ملے ہے مینوں دنیا کولوں پیار نہیں ملنا رب دا جڑا پیار ہے دنیا کولوں نہیں ملیا سونیا میں رب دا پیار چھڈ کے دنیا تے نہیں آنا چاہتا ایک اور حدیث پڑھ کے اجازت ٹائم ہی قبیلہ بنی سلیم میرے ال ویکھو یار تسی تے ٹائم پیس دیکھ دے پے کوئی گل نہیں میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے آیا میری بھی طبیعت بڑی خراب ہے اے تے اللہ دی توفیق نال بول رہے ہیں نا قبیلہ بنی سلیم کی نام لیا ہے جی سارے کوئی بولو ہم بھلا جاگ رہے ہوتے قبیلہ بنی سلیم صرف تقریر سنن نال گل نہیں بندی تقریر نو یاد کری دے تقریر نو سمجھی دے ہن اللہ دے بندیو میں تقریر کر کے ڈر جاواں تہاڈے کول بلال صاحب ہی پوچھن دسو بھی مولوی کی بیان کر کے گیا تسی کوئی سانو کوئی نہیں پتا سوادی گلاں تے چسکے والیاں سن او پھر گل بھی تے یاد کرنی ہے نا گل یاد کرنی قبیلہ بنی سلیم اس قبیلے دا ایک شخص اپنی بغل دے اندر گو داخل کر کے تے آ رہے شہر مدینے دے بازار ہجوم لگا ہے لوگ کھڑے نے یہ بندہ پوچھتا ہے لوگوں ایتھے خیر ہے لوگاں کہ ایتھے اللہ دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ انہاں دا کلمہ پڑھدے نے وہ صفا چیردہ نا سیدھا آقا دی بارگاہ چاہتا حضرت توجہ کرنا اس آکھیا اے اللہ دے نبی تسی نبی ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں انا نبی لا کذب میں نبی ہاں جھوٹ نہیں اور میں آخری نبی ہاں او بندہ قبیلہ بنی سلیم دا شخص کہندا ہے جے تسی نبی ہو تے اے میری کچھ وچ جیڑی گو ہے تہاڈی نبوت دی گواہی دا تہاڈی بولو تے صحیح گواہی دے او گو چھڑ دی گو بول دی نہیں جانور بول دے نہیں پر جدو نبی بلاوے او تو بول پہ اے ہوئی فرق ہے عام بندے دا تے نبی دا کیونکہ نبی نو اللہ نے مختار کل بنایا میرے آقا فرمایا گو دس میں کون بلکہ نبی پاک نے فرمایا گو کہنی لبیک و سعدیک آقا میں حاضر ہوں سونیا میں حاضر ہاں میرے نبی نے فرمایا دس تیرا رب کون ہے عرض کر دی سونیا میرا رب ہوئے جدی کرسی آسمانہ تے اللہ ہوئے جدی رحمت جنت دی اندر ہے جدا غضب جہنم دی اندر میرے نبی نے فرمایا دس میں کون ہاں گو کہہ دی اشہد انکا رسول اللہ کملی والیا میں گواہی دینی ہاں تسی اللہ دے رسول دے آخری نبی جے نبی پاک آخری نبی بھی نے آخری رسول بھی نے آخری نبی بھی نے آخری رسول بھی نے گو نے کلمہ پڑھیا نبی پاک دی ختم نبوت دی گواہی دیتی ایک قبیلہ بنی سلیم دا بندہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا میرے آقا فرمایا غلامو اے بندہ مفلس ہے مفلس کہنے غریب بندے نو اے بندہ غریب ہے اے دی کوئی معاونت کر دیو مدد کر دیو صحابہ اپنے اپنے گھراں وچوں مال لے کے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اشرا مبشرہ دے وچوں نے اے 10 اونٹنیاں حاملہ اونٹنیاں جنہاں نوں بچے ہونا نہیں او لے کے اس بندے دے سامنے پہلے تے کانچ وچ گو سی نا ہن اگے بھیڈاں تے بکریاں تے اونٹ نے کاری وے صاحب اونٹ بھیڈاں بکریاں مال اتنا اگے لایا تے جا رہا ہے اور نتیجے تک گل میں پہنچانی چاہ رہا ہوں توجہ کرنا یہ جا رہے اپنے قبیلے والے اور یہ قبیلے والے مدینے والا آ رہے ہیں یہ بندہ اپنے قبیلے وال جا رہے ہیں قبیلے والے مدینے والا آ رہے ہیں تے کیویں آ رہے ہیں انہاں نے نیزے وغیرہ پکڑے نے اپنیاں نیاماں چوں تلواراں کڈیاں 1000 دے اوتے مشتمل تعداد او مدینے آ
اے بندہ اپنی قوم نو کہنے لگا اوے کدھر چلے ہو؟ انہاں کہا اسی سنیا ہے کہ مدینے وچ ایک ایسا بندہ جڑا کہندا میں نبی ہاں تے اسی اودے نال جنگ کرن چلے ہن اے اسے قبیلے دا سی اے گو والا بندہ انہیں کہا تکو میرے اگے کی ہے انہاں کہا تیرے اگے مال ہے بھیڈاں نے بکریاں نے اونٹ ہے گاواں نے انہیں کہا چلیو میرے کو لگے ایسی کچھ انہاں کہا یار تیرے کو تے واقعی کچھ نہیں سی انہیں کہا پھر سن لو وہ نبی سچا جے کلا نبی نہیں آخری جے اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی دیندے نے تے اے مال بھی دیندے نے کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي کتاب العلم کے اندر حدیث پاک ہے آقا فرمایا بے شک میں تقسیم کرنا اور اللہ منو عطا کر دے او بندے انہاں کہا یارے مال تینوں ملیا کس طرح بندہ کہندا ہے لوگو او آخری رسول میں ایویں نہیں منیا اوے تساں وی جان دے ہو کدی گو جانور پرندے چرندے بول دے نہیں انہاں کہا بالکل نہیں بول دے انہیں کہا جڑی میری اکاچ گو ہے نا گو اینے بھی بول کے کیا ہے کہ سونیا تسی نبی جے تے آخری نبی جے تے پھر میں اس محبوب دا کلمہ پڑھے ہے انہاں لوکاں بلال بھائی نیزے نوزے اپنیاں بغلاں چھپائے تے رسول اللہ دی بارگاہ چاہے اگے بڑی پیاری بات ہے نبی پاک کو خبر لگی کہ لوگ آ رہے ہیں نبی پاک دے نبوت دے مبارک کندے تے چادر سی نبی پاک خوشی نال انہاں دی طرف لپکے اور وہ نبی پاک دے قدمی پہ گئے انہاں کہا سونیا اسی تہاڈی نبوت دی گواہی سن بیٹھے ہیں اسی تے کلمہ پڑھنا ہے لکھیا ہے کہ واحد او وقت سی کہ ایک وقت دے اندر 1000 نے کلمہ پڑھیا ویسے لوگ کتے 10 بندے کتے 50 کتے 100 کتے 5 کتے 1 انج کلمہ پڑھتے اس میں مقام تو اے ایسا مقام سی کہ جتے ایک ٹائم چے 1000 نے کلمہ رسول پاک دا پڑھیا اور اے کلمہ پڑھن دا سبب وچ کیڑی چیز بنی نتیجہ دسو یارو گو بول دی نہیں پر جب نبی دی ختم نبوت دی بات آوے تے اللہ پھر گو نوی قوت گویائی عطا کر رہے اور بھی بہت زیادہ واقعات غزوہ خیبر تو واپسی سرکار آ رہے سن نا تے ایک گدھا نبی پاک دے کول آ گیا کہا سونیا ساڈی نسل دے گدھے انہاں تے نبی سواریاں کردے رہے نے تے میں اپنی نسل جو آخری رہ گیا آقا میرا جڑا مالک ہے نا یہودی ہے میرے تے بہنا چاہتا ہے میں خود پہنا میں بہن نہیں دیندہ کیونکہ میری تمنا میں تسی آخری نبی جے میں تو اڈی سواری بنا اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے مدارج نبوت لکھے ہے کہ گدھا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تسی آخری نبی ہو میں جانا میں تو اڈی سواری بنا پھر نبی پاک علیہ السلام اس گدھے دے بیٹھتے سن اور دا نام ہی رکھ دیتا یعفور اور آقا علیہ السلام نے جدو بھی کسے صحابی نو بلانا ہوتا سی نا تے میرے نبی فرماندے سی یعفور جا ابو بکر نو بلا کے لیا عمر نو بلا کے لیا فلان پھر جانتا سی بہت زیادہ باتاں کرنا لیا سی اللہ پاک میں نو دنو معاف کرے ایمیں نہیں شاعر نے کیا شدہ مدہ زیرہ زبرہ تے شان نبی وچ آیا شدہ مدہ زیرہ زبرہ تے شان نبی وچ آیا خبر نہ کوئی تے خاص